یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں نئی نئی باتیں جو ہے نا ایڈ کر دیتے ہیں کہ کسی مولانا کے پاس جانا چاہیے، پہلے غسل کرنا چاہیے، پہلے والدین سے پرمیشن لینی چاہیے، پہلے یہ کرنا چاہیے، اور طرح طرح کی باتیں لوگ اس میں بناتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں نیسیسری ہیں، کمپلسری ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کس کے بغیر اسلام مکمل ہو جائے گا۔ ایک سیپریٹ ویڈیو کی ریکویسٹ ہے بنانے کی۔ تو اگر کوئی شخص اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو کسی بھی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی مشہور ہے کہ کوئی کسی کو مسلمان کرے گا تو وہ عالم ہی کرے گا یا کوئی اسکالر ہی کرے گا، کسی مولانا کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ جس شخص کے پاس اگر کوئی اچھا ظاہر کرے اپنی مرضی سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کسی مسلمان کے پاس، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو کلمہ پڑھائے، توبہ کرائے، بات ختم، یہی اسلام ایکسیپٹ ہو گیا۔ اور یہ کہ پہلے غسل کرنا، یہ بھی اس میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا غسل کرے۔ ہاں، اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کلمہ تو زبان سے پڑھنا ہے تو اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کی پرمیشن لے، اگر بالغ ہے تو اس کو والدین سے پرمیشن، پڑوسی سے یا کسی اور سے، تو ایسی کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی اچھا سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی کی اجازت پہلے لینے کی ضرورت نہیں، کوئی غسل کی ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس ضرورت جانے کی نہیں۔ اب یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ سیکشن میں یا آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن طریقہ کار نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسلام قبول کرنے کا کوئی طریقہ کار اتنا مشکل نہیں ہے، بس یہ کہ آپ آسان لفظوں میں اگر ہندی میں سمجھیں کہ ایک خدا کا اقرار کرنا اور محمد صاحب کو آخری پیغمبر ماننا، پہلی چیز یہ، اور اس کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی، جیسے قرآن کا ماننا، آخرت کا ماننا۔ تو اس چیز کا اقرار دل سے کرنا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں یا جو ان کے بلیوز ہیں اسلام کے، کہ ایک خدا ہونا، پیغمبر کا ہونا، قرآن کا ہونا، نماز کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا ہونا، ان سب چیزوں کو میں دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ پچھلے گناہوں سے اپنے توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا کلمہ بھی پڑھ کے اسلام لانا چاہے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اگر وہ اشہد ان لا دوسرا کلمہ نہیں پڑھ پاتا تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بس اس چیز کی گواہی دے دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں۔ تو اس چیز کو وہ ایکسیپٹ بندہ کر لے گا دل سے تو وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ گواہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور کسی کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کلمہ پڑھوا سکے تو اسی کو پڑھوا دینا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ آگے ٹرانسفر نہ کرے کہ فلاں مسجد میں چلے جائیں، فلاں مولانا کے پاس چلا جائے، تو یہ سب لوگوں کی کم علمی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے غسل وغیرہ کرنا بھی ضروری نہیں، جب بندے کی اچھا ہو وہ اپنے من سے کلمہ پڑھ لے دل سے اور وہ اسی وقت اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور پرانے اپنے تمام گناہوں سے، تمام چھوٹے بڑے کفریہ، شرکیہ، ہر طریقے کے گناہوں سے توبہ کر لے گا، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ باقی پروسیس اگر بندہ سیکھنا چاہے کہ ٹھیک ہے میں اسلام لاؤں گا، لیکن پھر بھی کسی مولانا کے پاس جا کر پہلے سمجھ لوں، اس کے بعد کر لوں، یا کسی دوست سے پوچھ لوں، تو ٹھیک ہے، پھر اس کی مرضی ہے، اگر پوچھنا چاہے تو جا کر پوچھ بھی سکتا، سمجھ بھی سکتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں wazifa.sbswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟